اللہ اکبر۔ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مضمون ہے یہ بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن میں صرف آپ کے سامنے چند وجوہات رکھتا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا کیوں اتنا ضروری ہے۔ پہلی وجہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے عرب کے جو حالات ہیں وہ بڑے دردناک ہیں۔ اس معاشرے میں بے حیائی عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ حیا نام کی اس معاشرے میں کوئی چیز نہیں تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ عرب کے معاشرے کے حالات ایسے تھے کہ وہاں کئی لوگ اپنی بیویوں کو دوسرے مردوں کے پاس خود بھیجتے تھے کہ تم جاؤ اور اس فلاں مرد کے ساتھ رات گزارو اور اس کے ذریعے تیرے پیٹ میں حمل ٹھہرے تاکہ مجھے اس نسل کا بیٹا مل جائے۔ اتنی بے حیائی تھی اس معاشرے میں۔ فرماتی ہیں اس معاشرے کا یہ حال تھا کہ ایک عورت 10 مردوں کے ساتھ زنا کرتی اور کوئی اسے برا نہیں سمجھتا تھا۔ پھر جب اس عورت کا بچہ پیدا ہو جاتا، 2 4 6 دن گزر جاتے تو وہ ان سارے مردوں کو بلاتی اور انہیں کہتی کہ تم جانتے تو ہو کہ تم سب نے کیا کیا ہے۔ پھر وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کو کہہ دیتی کہ یہ جو میرا بچہ ہوا ہے یہ تیرا بچہ ہے، اور وہ اپنا بیٹا ان میں سے کسی ایک کے نام کر دیتی، اور وہ لوگ اس بات کو معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ اتنا گرا ہوا معاشرہ تھا کہ بد کردار عورتیں کھلے عام اپنے دروازوں پہ نشان لگواتی، زنا عام تھا اس معاشرے کے اندر۔ اخلاقی حالت ان کی یہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی بات پر کئی نسلوں تک لڑائیاں ہوتی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر کئی نسلوں تک ایک دوسرے کے بندے قتل کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کرتے۔ تو ایسا تباہ حال معاشرہ تھا۔ ان کے عقیدے کا یہ حال تھا کہ ہر کسی نے اپنا اپنا خدا بنایا ہوا تھا۔ کسی نے لوہے کا خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے پیتل کا خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے پتھر کا خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے آٹے کا خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے ستو کا خدا بنایا ہوا ہے۔ اپنے اپنے بت بنا کے وہ ان کو پوجتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عرب کا معاشرہ اخلاقی طور پہ بھی تباہ تھا، کردار کے لحاظ سے بھی تباہ تھا، عقائد کے لحاظ سے بھی تباہ تھا۔ اب اس معاشرے میں انقلاب کیسے آیا؟ جواب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کی وجہ سے اس معاشرے میں انقلاب آیا۔ آپ کی سیرت کو صحابہ اپناتے گئے تو انقلاب برپا ہو گیا۔ اسی سیرت کے اثرات ہیں کہ ابو بکر صدیق اکبر بن گئے، حضرت عمر فاروق اعظم بن گئے، حضرت عثمان ذو النورین بن گئے، حضرت علی المرتضیٰ اور فاتح خیبر بن گئے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جنت کی بشارتیں دینے لگ گیا۔ یہ اسی سیرت کی وجہ سے یہ انقلاب عرب کے اس معاشرے میں آیا ہے۔ تو اگر اس معاشرے میں انقلاب میرے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وجہ سے آیا ہے، آج بھی امت مسلمہ میں اگر انقلاب آ سکتا ہے تو اس کا واحد رستہ ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے نبی کی سیرت کیسی سیرت ہے۔
اس کو سمجھنا ہوگا۔ دوسری وجہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کی کہ ہم میں سے ہر بندے کا دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ عشق رسول کا دعویٰ تو ہر بندے کا ہے، لیکن سچا عاشق رسول کون ہے، جھوٹا عاشق رسول کون ہے، اصلی عاشق رسول کون ہے، نقلی عاشق رسول کون ہے، ایک نمبر عاشق رسول کون ہے، دو نمبر عاشق رسول کون ہے؟ تو جس کی زندگی نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق گزر رہی ہے وہ اللہ کے نبی کا سچا عاشق ہے، اور جس کی زندگی نبی علیہ السلام کی سیرت کے خلاف گزر رہی ہے وہ نبی علیہ السلام کا جھوٹا عاشق ہے۔ اب سوال ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے سچے عاشق تب ہی بن سکتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں، اور نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی ہم تب ہی گزار سکتے ہیں کہ پہلے ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کا پتہ ہو۔ جب ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ تیسری وجہ، جب تک ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو نہیں سمجھتے اس وقت تک قرآن حدیث کا سمجھنا ناممکن ہے، اس وقت تک قرآن حدیث کو ہم صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہی نہیں۔ اور چوتھی وجہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کی یہ ہے، چوتھی وجہ کہ اللہ پاک نے سارے نبیوں میں سے سب سے زیادہ شان اگر کسی کو دیا ہے تو وہ ہمارے نبی سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا معنی؟ اللہ نے ہمارے نبی کو جو بھی دیا سب سے اعلیٰ دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے اس سلسلے میں؟ یہ سورہ احزاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو خیال کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں اللہ پاک نے سارے نبیوں کو عزت دی، سارے ولیوں کو عزت دی، فرشتوں کو عزت دی، لیکن سارے نبیوں میں بے مثال نبی، سارے نبیوں میں سب سے زیادہ عزت والا نبی، سارے نبیوں میں سب سے زیادہ عظمت والا نبی، سارے نبیوں میں سب سے زیادہ حسین کردار والا نبی، حسین اخلاق والا نبی، حسین عقائد و نظریات والا نبی، حسین سیرت والا نبی، حسین صورت والا نبی، وہ تمہارا نبی ہے جس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ او میرے بندو، اگر تم میں اللہ سے ملنا چاہتے ہو، اگر تم میں اللہ سے اپنا تعلق بنانا چاہتے ہو، اگر تم میں اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اگر تم جنت کے طلبگار ہو، اگر تم جنت کی ان نعمتوں کے، جنت کی نہروں کے، جنت کے حور و غلمان کے، میں رب کے دیدار کے طلبگار ہو، اس کا واحد رستہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہیں اپنی زندگی میرے آخری نبی محمد کریم کے نقش قدم پہ چل چل کے گزارنی پڑے گی، اس کے بغیر کوئی رستہ نہیں۔ آج افسوس کا مقام ہے، مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشی ہندوؤں کے طریقوں پر، خوشی یہودیوں کے طریقوں پر، خوشی عیسائیوں کے طریقوں پر۔ مسلمان کا بچہ
چلنے پھرنے لگتا ہے تو ذرا دیکھو تو صحیح، اس کا لباس یہودیوں والا لباس، اس کا طور طریقہ یہودیوں والا طور طریقہ۔ اوپر چلے جاؤ، شادی کو دیکھو، شادی کا موقع آیا، کچھ طریقے ہندوؤں کے، کچھ طریقے یہودیوں کے، کچھ طریقے عیسائیوں کے، کچھ طریقے جاہلوں کے۔ گھر میں غمی آ گئی تو بدعات اور رسم و رواج کی بھرمار ہے۔ اللہ کے رسول کی سیرت سے آج مسلمان واقف ہی کوئی نہیں۔ گھر کے اندر غمی ہے تو تب بھی اللہ کے رسول کی سیرت کے خلاف، گھر کے اندر خوشی ہے تو تب بھی اللہ کے رسول کی سیرت کے خلاف ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو تجھے میرے نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس بنیاد پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون بڑا اہم مضمون ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو جو جو دیا اعلیٰ دیا۔ نمبر 1، اللہ نے اپنے آخری نبی کو نسب دیا تو سب سے اعلیٰ۔ میرے نبی کا نسب، خاندان، دنیا کے سارے خاندانوں سے اعلیٰ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، فجعلنی من خیرہم، اور اللہ نے مجھے ساری مخلوق سے بہترین بنایا۔